چربی سفید جسم ہے نہایت نرم اور یہ خون کی ماہیت رطوبت اور چکناہٹ سے بنتی ہے اور سردی اس کو منجمد کر دیتی ہے، منعقد یعنی کہ جما دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں حکیم محمد علیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمارا موضوع ہے مقالۂ دوم کے فصل دوم، اور فصل دوم ہے باقی اعضائے مفردہ کے بارے میں، جن میں سے ہم چند کو تو ذکر کر چکے ہیں اور باقی ماندہ کو آج ذکر کریں گے۔ ان اقسام میں سے ایک قسم ہے رباطات کی، یعنی کہ اعصاب، اوتار اور پریوں کو، غضروفوں کو ہم ذکر کر چکے ہیں نا۔ باقی ماندہ میں سے ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں رباطات۔ رباط کو اردو میں بند، مفرد بندھن، مفرد بندھنے اس کی جمع ہے۔ رباطات یہ پٹھوں کی مانند ہوتے ہیں لیکن پٹھے نہیں ہوتے، یہ ہڈیوں سے نکلتے ہیں اور عضلات جو گوشت کے ایک قسم ہے ان میں ختم ہو جاتے ہیں، یا یہ ہڈیوں کے سروں پر نکلتے ہیں، جوڑوں کی جو سر ہوتے ہیں ان پر نکلتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑوں کو سی لیتے ہیں، بن لیتے ہیں، یا جسم میں جہاں بھی گوشت اور ہڈیوں کے درمیان جوڑ ہوتے ہیں نا، بننے کی کام رباطات کرتے ہیں، یعنی بندھنے، باندھنے والی۔ اور انہی مفرد اقسام میں سے ایک اور قسم ہے جس کو عضلات کہتے ہیں۔ لحمی یعنی کہ گوشت، اس کے بنانے میں 4 عناصر ہوتے ہیں۔ یہ گوشت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ان میں سے گوشت محض ہوتا ہے، دوسرا ان میں سے اعصاب ہوتے ہیں، اور تیسری قسم ان میں سے رباطات، یہ جو ابھی ہم جس کو ذکر کر چکے ہیں۔ چوتھی ان میں سے اوتار یعنی نسیں، یعنی ان میں سے گوشت، پھٹے، نسیں اور بندھنیں ہوتی ہیں، اور ان کے کم از کم 3 فوائد ہیں۔ فائدہ نمبر اول یہ ہے نا کہ نسوں اوتار کی وجہ سے یہ پورے اعضاء کو حرکت دیتے ہیں، پورے اعضاء اس کی وجہ سے متحرک ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہڈیوں کو چھپاتے ہیں غلاف کی مانند۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ گوشت جسم سے حرارت غریزیہ کو زائل ہونے نہیں دیتے، یعنی کہ جسم میں حرارت غریزیہ کو قید کر کے رکھتے ہیں، یہ ان کی مقید ہوتی ہے۔ تیسری قسم آج کی سبق کی ان مفرد اقسام کی قسموں میں سے ایک قسم عروق ہے۔ عروق یہ فعول کے وزن پہ ہے، عروق یہ عرق کی جمع ہے، عرق رگ، عروق رگیں۔ یہ عروق کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عروق زوارب اور ایک کو کہتے ہیں عروق غیر زوارب۔ عروق زوارب یہ وہ رگیں ہیں جو حرکت کرتی ہیں۔ عروق زوارب کی مختصر مگر اہم تعریف یہ ہے کہ یہ دل سے اگتی ہے اور ان میں 2 طبق ہوتے ہیں، 2 تہ ہوتی، ایک تہ اس کے اوپر دوسری تہ، اور ان میں بذات خود حس و حرکت نہیں ہوتی، یہ دل کے انقباض و انبساط سے حرکت کرتی ہے، یعنی کہ یہ دل کی قوت سے متحرک رہتی ہے اور یہ پورے جسم میں دل سے قوت حیات کو پہنچاتی ہے، اور ان میں خون کم اور روح زیادہ سپلائی ہوتی ہے، یعنی کہ جسم کو قوت حیات اس صورت میں دیتی ہے، یا اس کی وہ نوعیت ہوتی ہے کہ جس میں سے خون کم اور روح زیادہ سپلائی ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری قسم ہے عروق غیر زوارب، یعنی کہ ساکن رگیں۔ ساکن رگیں انسان کے بدن میں باڈی بلڈر کی دیکھو یا جہاں وہاں انسان کے وجود میں جتنے بھی رگیں ہیں، یا تو وہ متحرک ہوگی یا غیر متحرک ہوگی، یعنی کہ وہ حرکت کرنے والی ہوگی تو وہ عروق زوارب ہے، جن کو عرف عام میں شریان کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہے جو غیر زوارب ہے، مطلب حرکت کرنے والی ساکن ہیں، جن کو عربی میں اوردہ کہتے ہیں، اردو میں اسے ساکن رگیں کہتے ہیں۔ ان کا جو مقام پیدائش ہے وہ جگر ہے، لیکن یہ عروق زوارب شریان کی طرح 2 تہ والی نہیں ہوتی، اس کی ایک ہی تہ ہوتی ہے، اور حس و حرکت اس میں فی نفسی خود، جیسے کہ شرائن میں فی نفسی حس و حرکت نہیں تھی، ان میں بھی فی نفسی حس و حرکت نہیں ہے۔ یہ جگر سے پیدا ہوتی ہے اور جگر کے توسط سے پورے جسم کی چکر لگاتی ہے، اور جگر سے پورے بدن کو کیا کہتی ہے؟
غذا پہنچاتی ہے. تو یہ پورے بدن کو کیا کہتی ہے؟ غذا پہنچاتی، جگر سے خون پہنچاتی ہے. اور یہ تو ایک دو طبق نہیں ہوتی، دو تہ نہیں ہوتی. اور دوسری اس میں بنسبت شریان کا خون زیادہ ہوتا ہے اور روح کم ہوتی ہے. اور یہاں ہم ایک غلطی کا ازالہ کر دیتے ہیں. ہمارے عرف عام اطباء کے نزدیک، عرف عام میں سب کے نزدیک ایک لفظ مشہور ہے کہ عرق النساء. یہ لفظ 100% غلط ہے. یہ لفظ عرق النساء نہیں، یہ عرق النساء ہے. نساء نہیں ہے، نساء ہے. عرق کہتے ہیں عربی میں پسینے کو. عرق چاہے وہ عرق اجوین ہو، سونف ہو، جو بھی ہو، جتنے بھی عرق گلاب وغیرہ، یہ ایک پسینہ ہوتے، ایک بخارات ہوتے ہیں. اور نساء نسوتن کی جمع ہے. نسوہ ایک عورت کو کہتے ہیں، نساء عورتوں کی جمع. تو عرف عام میں یہ لفظ کہا جاتا ہے نا عرق النساء، یہ 100% غلط ہے. عرق پسینے کو کہتے ہیں اور نساء نسوتن کی جمع نساء عورتوں کا پسینہ. یہ کوئی معقول بات ہے؟ یہ لفظ ہے عرق. عرق اور ان کے شروع میں نساء نہیں، نسا. عرق النساء، جس کو انگریزی میں شانٹیکا اور اردو میں رنگڑوا کہتے ہیں. تو یہ لفظ ہے عرق النساء نون کے فتح کے ساتھ، جس کو شانٹیکا یا رنگڑوا کہتے ہیں. اس کے بعد مفرد اقسام کا ایک اور قسم ہے جس کو شحم یعنی چربی کہتے ہیں. چربی سفید جسم ہے، نہایت نرم، اور یہ خون کی ماہیت رطوبت اور چکناہٹ سے بنتی ہے. اور سردی اس کو منجمد کر دیتی ہے، منعقد یعنی کہ جما دیتی ہے. یہ گرمی سے پگھلتی ہے اور سردی سے جم جاتی ہے. اور ان کے فوائد یہ ہے کہ جس عضو کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس عضو کو یہ نرم رکھتی ہے. جہاں جس اعضاء کے ساتھ چربی کا اتصال ہوتا ہے نا، وہ اعضاء بنسبت اور اعضاء کے نرم ہوتے ہیں. لہٰذا آج کا سبق ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کا. اور اسی کے ساتھ ہمیں کمنٹ میں اپنے آراء اور ہمارے غلطی کی نشاندہی کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.